محمد آصف خواجہ صاحب کے گھر میں آئے ہیں، اور محمد آصف خواجہ صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کروائیں گے؟ جی سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ انٹرویو لینے کے لیے میرے پاس یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے مجھ سے وقت جو ہے مقرر کیا اور پورے وقت پر آپ تشریف لے آئے۔ میں اس سلسلے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، میرا تعارف جو ہے زیادہ تر جو ڈنمارک میں لوگ رہتے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں، تو جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ہے کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور سیالکوٹ کے ایک متوسط طبقے سے میں تعلق رکھتا تھا، ایک متوسط گھر سے میں تعلق رکھتا تھا، اور میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھ سے ٹی وی پر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے، یا اپنے ہم وطنوں کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اتنا وقت کیسے آ جاتا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ دیکھیں جی، میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں۔ ٹاٹ اسکول میں جب میں پڑھتا تھا اور جس مٹی میں بیٹھتا تھا، وہ مٹی میرے اندر سرایت کر گئی ہے۔ اس مٹی کا میں دیندار ہوں، اس مٹی کو جو ہے میں اس کا قرضہ اتار رہا ہوں کہ میں کسی طرح اپنے قوم، ملک اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ محمد آصف خواجہ صاحب، تھوڑا سا آپ یہ اپنا یہ پورٹریٹس کا بھی بتائیں گے؟ یہ پورٹریٹس کہاں سے میں شروع کروں؟ یہ جو یہاں سے شروع کر لیتا ہوں۔ جی، یہ جو پورٹریٹ ہے جی، یہ میرا یہاں پر جی اخبار نکلتا تھا۔ یہ پورٹریٹ اس کی جو ہے نا اس کا ٹائٹل ہے جی۔ اچھا، یہ ٹائٹل جی، یہ شاہین اخبار آپ کا جو ہوتا تھا نا؟ جی، میرا شاہین اخبار تھا جی، یہاں پر جو ہے نا 92 سے لے کر جو ہے نا 2000 تک نکلا ہے جی۔ اور اس کا جو پس منظر ہے جی جی، وہ پاکستان ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کو میں دوسری زبان میں بتاؤں تو یہ فار دا پاکستان، بائی دا پاکستان، آف دا پاکستان، پاکستان کے لیے، پاکستان کے واسطے، اور پاکستان کے نام پر میں نے یہ سارا بنایا ہے جی۔ یہ ٹائٹل نام پر ایک جو ہے نا ایک مہینے کا پرچہ نکالا تھا جی ہم نے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آتے آئیں گے، اس طرف آئیں گے، یہ پورٹریٹ ہے جی، یہ فال آف ڈھاکہ پر ہے۔ غارت گرانے ہونے شہیداں جواب دو، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ جی میرا ترانہ لکھا ہوا ہے، روشن روشن یہ چاند ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ اپنے میں نے جتنا لکھا ہے جی، آپ نے لکھا ہے یہ جی، میں نے لکھا ہوا ہے خواجہ محمد، نام بھی لکھا جی میرا نام لکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ قائد اعظم کا اقوال ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کا جو ہے نا ایک مشہور جو ہے نا معاشی مسئلے پر ان کا نقطہ نظر ہے۔ اور نیچے دیکھیں، یہ 1947 میں جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے تو اس کو جو ہم نے اس کو جو عکس بندی کی ہے۔ اور یہ پورٹریٹ یہ جو ہے جی آرٹ کا نمونہ ہے۔ یہ پنجاب کا یا بلوچستان کا یا کسی بھی کہتے کہ دھاگا اس وقت کس طرح بڑھا جاتا تھا، یہ ہمارا ہمیں یہ پورٹریٹ جو اپنا ماضی یاد کراتا رہتا ہے، دیہی زندگی۔ یہ ایوارڈز محمد آصف خواجہ صاحب پڑے ہوئے جی، یہ ایوارڈ جو ہے جی، یہ ایوارڈ جو ہے یہ مجھے جو ہے جی مختلف جو ہے تنظیموں نے مختلف کام کے سلسلے میں ملے ہوئے ہیں جی۔ یہ 40 سال کی سروس کے متعلق یہ ہے جی، میں نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی جی جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ کا یہ جو تعلیم، صحت اور انسانی مدد، آپ کی کاوشوں کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ پاکستان سے ملا ہوا ہے۔ یہ جی میں جو سپورٹس کی کاوشیں ہیں، یہ سپورٹس کے سلسلے میں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو معذور بچے ہیں ان کے سلسلے میں مجھے ملا ہوا ہے جی۔ اور یہ جو ہے یہ سپورٹ کے سلسلے میں ملا ہوا ہے۔ یہ شہین کی جو ہے جی، جب ہم نے شہین کو بلیک اینڈ وائٹ سے کلر میں تبدیل کیا تھا تو یہ اس وقت جو تھی یہاں کی جو پاکستان کا فلیگ بھی آپ نے، یہ پاکستان کا فلیگ ہے جی، یہ میری جان ہے جی، اسی کے نام پر میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ یہ بھی شیلڈ سپورٹس کی ملی آپ کو؟ ہاں جی، یہ سپورٹ یہ لکھا ہوا ہے جی، ونر کپ جو ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بچوں کی سیرت کا کانفرنس ہوئی تھی، اس میں مہمان اعزاز تھا جی میں، تو یہ مجھے وہاں سے ملا ہوا ہے۔ یہ ہیلپنگ ہیومینٹی جو یہاں کی سب سے بڑی تنظیم تھی، جو ستاروں میں چاند ہوتا ہے، ایسی تنظیم تھی، یہ انہوں نے مجھے میری کاوشوں پر جو ہے نا، میں ان کا امبیسڈر تھا جی، ٹھیک ہے، میں ان کا عہدیدار نہیں تھا، امبیسڈر تھا فار پاکستان۔ یہ جناب بچوں کی جو ہے
सीरत कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो उनकी मदद की उनको दिया गया जी, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स का एक और ये स्पोर्ट्स का जी, ये देखे क्रिकेट और जो है ना बना हुआ सारा, और ये जो है बेली तंजीम है हमारे नौजवानों की, जिन्होंने यहाँ पर जो है ना इल्म और अदब के झंडे गाड़े हैं। ये उनकी तरफ से महफिल मुशायरा में शिरकत के तौर पर जो है ना मुझे मिला थी। अच्छा, आपकी किताबों की तरफ आते हैं जी मोहम्मद आसिफ ख्वाजा साहब, आपकी ये किताबें तो बेशुमार पढ़ी, वो भी पढ़ी हुई हैं जी, किताबें बहुत ज्यादा जी। मेरी जिंदगी में किताब का तो आपकी मेरा ख्याल है मशहूर जी, ये जो मेरी जिंदगी जो है हाँ साहब, उसमें किताबों का बहुत ज्यादा अमल और दखल है। अच्छा, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत ये मुख्तलिफ मौज़ूआत है, दुनिया जहाँ के मौज़ूआत है, क्योंकि इनसे ही मैं इल्म हासिल करता हूँ, इनसे ही मैं सीखता हूँ। ये देखिए अताउल्लाह कासमी है जी, ठीक है, सुल्ताना मेहर है, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुझे किताबें भेजी हुई हैं, किताबें दी हुई हैं, किताबें पेश की हुई हैं। अच्छा, ये नीचे भी पढ़ी जी, क्योंकि मैं ये नीचे सारा जो है ना ये किताबों का सिलसिला ही जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, ये भी है सारी जी सारा, और इनसे मैं इल्म अदब का जो है वो सीखता भी हूँ जी, और मैं खुद भी आपको पता है थोड़ा बहुत लिखता हूँ। और ये भी पढ़ी जी सारी जी सारे। मेरा जो मौजू है जो लिखने का, जो मोहम्मद आसिफ ख्वाजा साहब, ये आपको जो इनके राइटर हैं उन्होंने जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अताउल्लाह कासमी साहब हैं, ठीक है जी, और ये उन्होंने जो है ना उन्होंने खुद आपको ये देखें बरादर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए बहुत मोहब्बत के साथ अताउल्लाह कासमी, ऐसे ही ज़मीर जाफरी साहब है, जवेद हाशमी साहब है, इस तरह जो है जी सारी किताबें जो है ना मुझे। अच्छा, उनके राइटर जो है वो खुद उन्होंने दी हैं? उन्होंने दी है, क्योंकि मैं उनको यहाँ पर अक्सर बेशतर बुलाता रहता था। सही। वो चूँकि जब हम इंटरनेशनल मुशायरे या अदब के मतलब कॉन्फ्रेंसें करते थे, हम उनको बुलाते थे। तो इनमें नामवर जो है वो ज़मीर जाफरी साहब हैं, अताउल्लाह कासमी साहब हैं, जवेद हाशमी साहब हैं, सुल्ताना मेहर है। ये देखें इनकी किताब, ये सुल्ताना मेहर साहब की दूसरी किताब, इनमें इन्होंने मेरे इंटरव्यू शाया किए हुए हैं, और ये वो इंटरव्यू है जो कि सारी दुनिया में गए हुए हैं, ठीक है जी। आप ज़रा अगर आप इस दिन देखें, इस तरफ देखें हाँ जी, ज़रा ये देखें पोर्ट्रेट देखें ज़रा। मैंने अपने निशाने हैदर को जो है ना रोशनास कराया हुआ है, शहीदाने वतन तुमको सलाम, तुमने रोशन कर दिया मिल्लत का नाम। तो ये देखे, और देखे ये है 23 मार्च भी है और ईद मुबारक भी है जी। अच्छा, 23 मार्च को ईद मुबारक भी थी और 23 मार्च भी था, तो दोनों को हमने जो है ना जी, ये आपका शाहीन जो दिखाते थे उसमें किया। ये देखे ये निशाने हैदर पर जो है नज़म भी है, और निशाने हैदर जिनको मिला था उस वक्त तक वो भी है, और पाकिस्तान का नंबर भी है। तो ये नीचे फौज जो है देखा, अगर नीचे आप जाए उसको मारे, वो सोल्जर्स हैं, ये देखे नीचे देखेंगे तो आप फौज जो है ना वो परेड भी कर रही है। मैंने जो भी आज तक किया है, अयूब साहब, इस तरफ भी किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं जी, बहुत मुताला बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा जी। अब मैं इनको प्राइवेट तौर पर किताबें वो भी पढ़ी हुई हैं जी, यहाँ भी किताबें इनके पढ़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे शेल्फ में भी पढ़ी हुई जी माशा। और इनके घर में हम थोड़ा सा तारुफ मोहम्मद आसिफ ख्वाजा साहब ने करवाया। इनका यही छोटा सा तारुफ नहीं है, इनका तारुफ तो बेशुमार बातों से किया जा सकता है, और एक शोबे में इन्होंने काम नहीं किया, काफ़ी शोबों में काम किया। पहचाने जो है ये उस्ताद के तौर पे या टीचर के तौर पे पहचाने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने इल्म अदब का भी काफ़ी काम किया, तहरीरें बहुत की हैं। उन्होंने अपना अखबार जो निकाला वो बहुत मशहूर था। थोड़ा सा आप बताएंगे अपना शाहीन अखबार के बारे में? जी, शाहीन जो जी वो इसलिए निकाला गया था ताकि अपने लोगों को यहाँ पर जो है ना करंट जो अफेयर्स हैं, करंट हालात हैं, जो मुतवक्का जो है आने वाली तब्दीलियाँ, उनके लिए तैयार भी किया जाए और उसके मतलब मालूमात भी दी जाए। और ये शाहीन हमने जब निकाला था तो ये A3 साइज़ पर था, जैसे आप देख रहे हैं जी, ठीक है। तो इसको फिर जो है जब माशाल्लाह ये कामयाबी के इसने झंडे गाड़ दिए, तो इसमें मेरे साथ मेरी टीम बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह था। इस्लाम साकी साहब थे जो कि यहाँ के बहुत मारूफ शायर, दानिश्वर और राइटर हैं, वो मेरे साथ थे। और ये हम
خود اس کو تو ہم پیسے دے کر چھپواتے تھے، پیسے دے کر بنواتے تھے، لیکن لوگوں میں ہم جو ہے نا اس کو فری تقسیم کرتے تھے۔ محمد آصف خواجہ صاحب کا معذرت کے ساتھ یہ پیپر بھی میں یہیں دکھا ہی دیتا ہوں جی ویسے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا پیپر ہوتا تھا، یہ بہت ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت۔ یہ ہوتا تھا ریڈیو ہوتا تھا، اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھی انٹرٹینمنٹ کی، تو اخبار پاکستان سے بھی آتا تھا، ایک ہفتے کے بعد آتا ہوتا تھا، جنگ اخبار ہوتا تھا، وہ بھی PIA کی فلائٹ سے آتا تھا۔ تو ان کا یہ اخبار ہمیں بہت کام دیتا تھا، اس میں معلومات ہوتی تھی، اپنے کالم لکھتے تھے اور ان کی خبریں ہوتی تھی جو مختصر طور پہ بتاتے تھے یہاں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اور یہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا اور جا کے پوچھتا تھا ان دکانوں سے کہ یہ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اور محمد آصف خواجہ صاحب سے میں پہلے کبھی نہیں ملا ہوں، میں ان کا فین تو ہوں اور تحریریں بھی ان کی دیکھتا تھا، اور میری بہت کوشش تھی، میری بہت خواہش تھی کہ جب اگر میں زندہ ہوں تو محمد آصف خواجہ صاحب سے زندگی میں مل لوں، تو اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی ہے، میں ان سے مل بھی گیا ہوں۔ محمد آصف خواجہ صاحب کی بہت سی باتیں ہیں، اور 70 میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی اس میں دیار غار میں آئے ہیں، اور یہاں ڈنمارک میں خاص طور پہ محمد آصف خواجہ صاحب تو ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ان جگہوں میں انہوں نے بہت کام کیا اور جاتے بھی رہتے ہیں، ان سے لنک بھی ہے ان کا۔ اور پاکستان کے جتنے بھی ہیں یہاں پہ جو پہلے ہمارے آئے ہیں، محمد آصف خواجہ صاحب ہیں، اور اسلام ساقی صاحب ہیں، اور یہ ولایت خان صاحب ہیں، وہ نصر ملک صاحب ہیں، یہ باسط قریشی، یہ سارے بہت، اب مجھے کئی لوگوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ محمد آصف خواجہ صاحب اگر بتا دیں اور جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ وہ لوگ جو کہ 60 کی دہائی کے آخر میں یہاں پر تشریف لائے تھے، وہ ہمارے چاند اور ستارے ہیں، بے شک وہ ہیرے ہیں، انمول ہیرے، وہ انمول ہیرے ہیں بقول آپ کے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کی ابتلا کے زمانے میں یا کسی بھی آفات کے زمانے میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، اور اپنے جاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ اور یہ اس میں یہ تھا کہ ہم ان کے منون منت ہیں اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اتنے اچھے کام کیے ہیں، اور ہمارا جو اس میں فائدہ ہی ہوا ہے، اور ہم نے اس سے بہت سے فائدے اٹھائے۔ جب شروع میں یہ آئے تھے، محمد آصف خواجہ صاحب زیادہ بتائیں گے اس کے بارے میں، لیکن میری جو معلومات ہے، یہاں پہ حلال چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھیں، اور یہ ڈبل روٹی میں الگ کھا کے گزارا کرتے تھے، اور ابھی تو ہمیں آٹا، ہر چیز، پیزا ہے، حلال برگر ہے، ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے، ہم پہلے اس لیے آئے تھے کہ آپ نے بعد میں آنا تھا، تو آپ کے لیے ہم نے زمین ہموار کر دی۔ انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، اس کا صلہ ہمیں مل رہا ہے، اور ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے، لیکن انسان جو ہے وسیلہ بھی تو ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اور جو اسٹرگل کی ہے، کوئی شخص مانے یا نہ مانے، وہ حقیقت ہے۔ اور ان کے عمل ایسے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اس دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اجر ان کا دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا، اور آخرت میں بھی یہ ایسے ہمارے جو لوگ ہیں، جیسے میں محمد آصف خواجہ صاحب بوٹا صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت مشہور شخصیت تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے ظاہر اچھے عمل جو ہیں وہ تو زندہ ہیں نا، اور یہ بھی ہمارے جو جتنے بہت پیارے سے لوگ ہیں، یہ زندہ ہی رہیں گے اگلے جان میں بھی، اور ان کے عمل زندہ رہیں گے، اور یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ان کو زندگی دے جو بھی زندہ ہیں۔ محمد آصف خواجہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ تھوڑا سا ان کا بات کریں گے، آپ کا شاہین کا تو ہو گیا، آپ نے ٹورنامنٹ بھی کرائے ہوئے ہیں کرکٹ کے، اور سویڈن، ناروے اور ہالینڈ اور ڈنمارک کے، ان کے، اور جو اس کا تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ جی یہ جو آپ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم نے توجہ دی تھی، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا اور آپ جانتے بھی ہیں، آپ نے پڑھتے بھی رہتے ہیں، کہ میرے ساتھ جو تھے وہ 2 3 4 آدمی جو تھے، وہ اتنے پرخلوص انسان تھے کہ کبھی ہم نے ذات کے متعلق نہیں سوچا تھا، اپنے وطن کے متعلق، اپنے لوگوں کے متعلق، اپنے بچوں کے متعلق، اور ہم جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ان کے متعلق ہم زیادہ سوچتے تھے۔
تو جہاں تک جو سب سے پہلے جو ہم نے کام شروع کیا کہ اپنے بچوں کو ہم نے جو ہے نا وہ سپورٹس کی فیلڈ میں لائے تھے، تاکہ یہاں پر ہمارے بچے جو ہے نا فارغ اوقات میں ضائع نہ ہو جائے، یہاں کے کلچر میں ضائع نہ ہو جائے، یہاں کی ٹریڈیشن میں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا سپورٹس کلب قائم کیا، اور اس میں قائم کرنے والوں میں جو ہے نا چودھری محمد صدیق صاحب تھے، اور اس میں جو ہے نا چودھری بوٹا صاحب کا بڑا فار رکن تھے، اور ہم نے 2 سال میں اتنی ترقی کی کہ ہمارے بچے جو تھے وہ ڈینش جو ہے نا چیمپئن بن گئے، جی اور اخبارات میں انہوں نے دہائی ڈال دی کہ دے کم اینڈ وہ آئے اور چھا گئے، وہ آئے اور چھا گئے۔ تو اس میں ہماری مشترکہ محنتوں کا تعلق تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر قائد اعظم ٹرافی شروع کی۔ جی قائد اعظم ٹرافی کو ہم اتنا اونچا لے گئے کہ جس میں جو تھے وہ سویڈن، ناروے، ہالینڈ، بلجیم اور دوسرے ممالک کی ٹیمیں انٹر ہوتی تھی۔ سال میں اس کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا، اور میں اس کا جو تھا جی چیئرمین تھا، ٹورنامنٹ کمیٹی کا میں چیئرمین تھا۔ اور یہاں کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے چیئرمین نے یہ کہا تھا، آپ کا تعلق انسانوں سے کم ہے، جنوں سے زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے ظاہر اتنا اچھا کام کیا اور آپ اتنا تیزی میں کیا۔ اس کے یہ الفاظ تھے، اس نے میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور فوٹو بھی موجود ہے، یہ البم پڑا ہوا ہے۔ جی اس نے کہا تھا، آپ کا تعلق انسانوں سے کم ہے، جنوں سے زیادہ ہے۔ ہم نے اگر اتنا بڑا جو فنکشن کرانے ہوتے، اتنے بڑے ٹورنامنٹ کرانے ہوتے، تو ہم کو 2 سال لگنے تھے، 1 سال پلاننگ کے لیے، 1 سال کرانے کے لیے۔ آپ جو ہے نا ایک چیز کو پلان کرتے ہیں اور اس کے آپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جی مختلف ایک وقت میں 5 گراؤنڈوں میں 5 اسٹیڈیم میں جو ہے نا 5 میچ ہو رہے ہوتے تھے، اور سب کو وہاں پر کھانا بھی مل رہا ہوتا تھا، ڈنر بھی مل رہا ہوتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس طرح یہ ہم نے جو ہے نا سپورٹس میں ہم نے اپنے بچوں کو آگے کیا۔ اور مزیداری بات یہ ہے محمد ایوب صاحب، اس وقت نیشنل ٹیم میں ہمارے 3 یا 4 بچے جن کو بچپن میں ہم نے ٹرین کیا ہے، وہ نیشنل ٹیم میں جو ہے نا بہترین پلیئر ہیں، سلیکٹ ہیں۔ استاد ہونے کی حیثیت سے یہ بہت مشہور ہے محمد آصف خواجہ صاحب، اور بھی شعبوں میں انہوں نے جیسے بتایا کام کیا۔ استاد کا آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی میں بنیادی طور پر یہاں پر جو سب سے مشکل استادی کا جو کام ہے وہ چھوٹے بچوں کی تربیت اور تعلیم و تربیت ہے۔ مجھے زبان کی بنیاد پر میں دوہری زبان کے استاد کے طور پر ہائر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنا ڈینش جو ہے نا کلچر میں ڈینش اساتذہ میں بھی میرا شمار ہونے لگا، تو میں دونوں زبانوں کا جو تھا نا اس میں کام کر رہا تھا۔ لیکن میرا جو اصل جاب تھا وہ مادری زبان کی تعلیم دینا تھا۔ یہ وہ ملک ہیں جن کو ہم مثالی ملک کہتے ہیں۔ یہاں اگر کسی اسکول میں 12 بچے ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے وہاں پر اردو کی لیب بھی قائم ہو جائے گی، اردو کی تعلیم بھی شروع ہو جائے گی۔ یہاں ہمارے پاکستان میں چلے ہم اس کا مقابلہ پاکستان سے تو نہیں کرتا، یہ خوشحال ملک ہے، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے یہاں پر جو ہے نا جتنی اپنا یہ کمپیوٹر کی کلاسز تھی، ان کے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے میں نے ان کو ٹرین کیا۔ اس لحاظ سے ٹرین کیا کہ پہلے میں خود ٹرینڈ ہوا، ٹھیک ہے جی، کسی سے میں نے نہیں سیکھا، اپنے طور پر سیکھا، لیکن اس کو پھر میں نے ڈیولپ کیا۔ مجھے انہوں نے لنڈن بھیجا، وہاں میں نے کورس کیے، پھر انہوں نے مجھے پاکستان بھیجا، میں نے وہاں پر کورس کیے، اور پھر میں نے وہی کورس جو تھے وہ اپنے اساتذہ ساتھیوں کے ساتھ آنریبل، سارے میرے اساتذہ جو تھے انتہائی آنریبل، انتہائی جو ہے نا محنت کرنے والے تھے، اپنے وطن سے پیار کرنے والے تھے، تو میں نے ان کو سکھایا، انہوں نے آگے بچوں کو اردو کمپیوٹر کی تعلیم دینی شروع کی۔ اس طرح اب جو دوسری فیلڈ یہ تھی کہ جو ہمارے بچوں کو مسائل پیدا ہو جاتے تھے، تو ہم دوہری زبان کے اساتذہ، ڈینش اساتذہ کے ساتھ مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ محمد آصف خواجہ صاحب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ملک اچھا ہے یا برا ہے، ہم کسی ملک کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہے۔ ہر ایک ملک میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اگر اس میں کوئی ایسی برائی یا خامی ہمیں نظر آتی ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری پیدا ہو۔ حقوق مل گیا جی، اپنا ووٹنگ کا حق مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے جو بڑی اڑچن تھی،
سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ یہ ہمارا جو ہے نا انتخابی کمیشن تھا. یہ لیکن اب بھی وہ بہتر ہو گیا. اب جو ہے اللہ کرے بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی اس میں حق میں ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کے 101% حق میں ہے جی. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہے نا ان کو یہ کمنگ الیکشن جو ہے 2023 میں جو ہوں گے ان میں آپ جو ہے اپنا ووٹ ڈال سکیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ. اور اپنی مرضی کی حکومت کس کو مرضی ڈالیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کو ڈالیں. ہمارا یہ کام تھا کہ جو باہر رہتے ہیں, جو اپنے ملک کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, اتنا زر مبادلہ بیچتے ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے. آپ کا لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ریڈیو تھا, اس کا نام تھا ریڈیو الفاتح, اور اس کو عبد الرحمان بنگارڈ جو کہ نو مسلم ہیں انہوں نے شروع کیا تھا. تو اردو کی نشریات کے لیے میں اور میری وائف جو تھی وہ جو ہم اس پہ کام کرتے تھے, اور ریڈیو کو سٹارٹ بھی ہم کرتے تھے, بند بھی ہم کرتے تھے. اس پر ہم نے کام کیا. اور بچوں کا جو سیکشن تھا, بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے بھی بچوں کے سیکشن میں میں خود کام کرتا تھا, اور صدا کاری کے طور پر آوازیں بھی میں خود بدلتا تھا تاکہ بچوں کو اس میں وہ کافی پاپولر ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جو تھی ہماری اپنی بھی زندگی ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں. کام زیادہ ہونے کی وجہ سے تو کچھ ٹیکنیکلی وجہ سے ریڈیو بند ہوا. لیکن اس بند ہونے کے بعد فوری جو ہے نا ریڈیو ہم وطن جو ہے اس میں آ گئے. اس میں پرویز ناگی تھے, راجہ لیاقت تھے. ٹھیک ہے جی. اس وقت کے بڑے نامور تھے. حاجی صاحب خود اس میں شامل تھے. تو ہم بھی کبھی کبھی اس میں جو ہے نا پروگرام میں حصہ لے لیتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا راجہ غفور صاحب نے, ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ریڈیو آپ کی آواز, ریڈیو آپ کی آواز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ایک جو اپنا ملک بھوٹا صاحب کا ریڈیو تھا, ریڈیو پاک لنک, اس میں میں دامے در میں خود جو تھا نا پروگرام میں شرکت بھی کرتا تھا, اور اس میں ہم جو ہے نا لگے بھی رہتے تھے. تو جس نے جہاں بھی کام کیا ہے لوہا ٹیر کام کیا ہے ایمانداری کی بات ہے. اور کس کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے. میں ان سب کو جو نا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ریڈیو ہم وطن جو ہے اس کا مجھے اس میں تھوڑا سا مدہ ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ہم, تو وہاں پہ قاسم جو تھے وہ نیوز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, ینگ ایج میں فوت ہو گئے. ایک ان کا مجھے بہت افسوس ہے. اور ایک حاجی مشتاق صاحب جو فوت ہو گئے ہیں, ان کے بیٹے تھے انیس رحمان. تو وہ میں ان سے ہمیشہ ٹکٹ لیا کرتا تھا. ان کی غائصہ بھی ہو رہی ہوتی تھی, یعنی ٹریول ایجنسی ہوتی تھی. تو وہ میں بس جب زیادہ ٹکٹ ان سے لیتا تھا. تو یہ دو لوگ, ان کا مجھے بہت دکھ ہے, یہ ینگ ایج میں فوت ہوئے. تو وہ ریڈیو وطن میں پھر میں یہ قاسم جو تھا اس نے کہا کہ میں خبریں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے سویڈن جانا ہے, پھر ناروے جانا ہے کچھ جگہ. تو میں نے کہا نہیں یار, پھر اگلے ہفتے آ نہیں جاؤ گے؟ کہتا ہے نہیں. تو پھر میں نے کہا اچھا. پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ نہیں جانے جاتے. میں نے کہا یار میں کوشش کرتا ہوں. پھر میں گیا تھا, تو پھر وہاں پہ نیوز کا تھوڑا چینجنگ کی, اس میں سپورٹس کا بھی اور دوسرے آرٹیکل میں اس کو جو ہے خاص اس کی خبریں پڑھنا. اور اس وقت حاجی صاحب ہوتے تھے, یہ رضا مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے, حاجی غلام مصطفیٰ صاحب. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ریڈیو 7 اسٹار کا ذکر کرنا, ہم ریڈیو 7 اسٹار جو ہے وہ بھی مشہور ہے. 7 اسٹار جو ہے وہ طاہر ملک صاحب کو میں نے میسج بھی دیا. میرا خیال ہے انہوں نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا. وہ سوچتے ہوں گے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں, تو اس کا جواب کیا دوں. نہیں وہ یا ہو سکتا ہے مصروف ہوں. نہیں تو بہرحال ان کا بھی میری کوشش ہے کہ وہ جو ہے طاہر ملک صاحب نام ہے ان کا, طاہر ملک صاحب کا جو ہے میں ان کا بھی پروگرام بناؤں اور ان کے ریڈیو کا بھی تعارف کراؤں. بڑے ٹیلنٹ ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے جو بھی وہ اب یہ ہے کہ اگر میری سرچ کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں. آپ نے وہ سائیکا صاحبہ کا ذکر کیا, کہانی گھر کا, انہوں نے کمال کر دیا جی. ہمارے جو ہے نا معاشرے میں ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے انہوں نے تعلیم کو اتنا آسان کر دیا ہے, اردو کو اتنا سا آسان کر دیا ہے, اور ہمارے بچوں کے لیے رابطہ پاکستان کرنے کے لیے اتنی آسانی انہوں نے پیدا کر دیا. اب انہوں نے اپنا انسٹیٹیوشن بنا لیا ہے, اور میں ان کو انتہا سے زیادہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا مل کر دامے در میں جو ہے
اور ان کا ساتھ دیا ہے. اور ہر جو اچھا انسان ہے، نصر ملک صاحب جو ہیں، نصر ملک صاحب تو اپنا اسلام ساقی صاحب ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے سب نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. ان کے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ بالکل ماڈرن طریقہ کار ہے اور بچے کی ذہنی ساخت کے مطابق ہے. تو ہم یہاں پر جو ہے نا اس پروگرام کے حوالے سے جو ہے میں سائیکہ کو بھی جو ہے میری بیٹی کی طرح ہے اور مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز بھی ہے، وہ بھی میرے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے ایز اے کالنگ فادر. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سائیکہ عزیز پورا نام جی، ہے؟ سائیکہ راضی جو ہے ان کا نام ہے. جی جی، سائیکہ راضی صاحبہ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، طریقہ ان کا بہت اچھا ہے اور اس میں جو بچوں کو پڑھانے کا انداز ہے وہ بھی بہتر ہے. پڑھی لکھی خاتون ہیں، سمجھدار خاتون ہیں اور جتنی بھی خواتین ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. عورت جو ہے بیٹی کے روپ میں بھی اس کی عزت ہے، ماں کے روپ میں بھی اس کی عزت ہے، بیوی کے روپ میں بھی اس کی عزت ہے. عورت کا جتنے بھی روپ ہیں ان میں عزت و احترام ہمارا دین بھی سکھاتا ہے اور ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ سوسائٹی کے بھی کافی انہوں نے کام کیا اس میں بھی. جی، اس کا خود ہی بتائیں گے محمد آصف خواجہ صاحب. دیکھیں جی، کشمیر جو ہے، میں خود کشمیری ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری پیدائش جموں کی ہے اور جموں جو ہے مقبوضہ علاقہ ہے، جموں کشمیر جو ہے. تو ظاہر ہے میں تو اپنے علاقے کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی میں جموں کشمیر کو جو ہے نا پاکستان کی شاہراہ جو ہے نا تسلیم کرتا ہوں. یہی ہمارے قائد کا حکم تھا، یہی ہمارے قائد کے الفاظ تھے، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. اور پھر کشمیر میں جب 90% جو ہے نا مسلمان رہتے ہیں تو ہم نے تو ان کے حقوق کی بات کرنی ہے. تو ماشاءاللہ میں یہاں آنے کے بعد 1969 میں یہاں پر آیا تھا، 1969 میں یہاں پر آیا تھا. میں 1970 سے لے کر اب تک کشمیر کے لیے کام کر رہا ہوں جی، کیونکہ یہ تو میرے خون میں رچا بسا ہے، یہ تو میرے لوگوں میں، یہ تو میرے خاندان میں ہے کہ میں کشمیر کے لیے جان بھی لڑا دوں گا. لیکن اب عمر کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو نئے لوگ آئے ہیں، جو نئے دوست آئے ہیں، جو نئے کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان میں عدیل آسی اور دوسرے لوگ جو ہیں انتہائی جو ہے نا محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پر انٹرنیشنل کانفرنسیں منعقد کی ہیں اور اس میں سارے دل کا، اپنے وطن کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے گلی محلے کا، اپنے دریاؤں، گلیوں، پہاڑوں کا دکھ درد ہے، یا ان کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہوں گے، ہم بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہوں گے، ہم مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے. محمد آصف خواجہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور اپنے باتیں بتائیں، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اور سامعین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی وساطت سے میں آپ تک جو ہے نا ڈائریکٹ آیا اور میں آپ کسی بھی کام کے سلسلے کا اگر میں وہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یار زندہ صحبت باقی.